بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں ہم ذکر کریں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی چند ہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئیں۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں، اس قسط میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی وہ سب دلچسپ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بنی سعد بنو ہوزان اسی بڑے قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا۔ جب قبیلہ بنی سعد میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزہ اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جب میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیرخوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چچوڑتا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر، وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنی گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے۔ اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔
صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہا۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں، بلکہ دوسرے پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا کہ اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔